بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین محترم، پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ آپ ناظرین سے گفتگو کر سکیں اور اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اپنی رحمت اور نعمت کے سائے میں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، بہت ہی اہم سوال ہوتا ہے کہ ہم سے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں روزے کے معاملے میں، کہ کیسے بچوں کو ہم جو ہے شوق دلائیں، ان کو جو ہے تشویق کریں کہ ہم روزے سے ان کو نزدیک کریں، ان کے دل میں ہم روزے کی محبت اور روزے کو رکھنے کے لیے ان کے دل میں ہم کیسے یہ بات کو ڈالیں اور تاکہ وہ آمادہ ہو روزہ رکھنے کے لیے. تو ناظرین محترم، ہر عبادت کے لیے ایک آداب ہوتا ہے، جس طرح نماز کے لیے، خمس، زکوٰۃ، روزہ کے لیے، اور حج و زکوٰۃ کے لیے جس طرح سے بہت سارے چیزوں کے لیے آداب ہے. زیارت کے لیے ایک آداب ہے، عبادت کے لیے آداب ہوتا ہے، روزے کے لیے بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی آداب ہے. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے اپنے بچے کو، جو انسان اپنے بچے کو چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھوانا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ وہ بچہ اس کے دل میں ارادہ محکم ہے روزہ رکھنے کا. کیونکہ بعض بچے چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد روزہ رکھے، بعض بچے چاہتے ہیں کہ جب بالغ ہونے کے نزدیک ہو یا بالغ ہو تو روزہ رکھے. تو بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے تیار کرنا یہ والدین کے اوپر فرض ہے. ان کے ارادے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بچے روزہ رکھتے ہیں یا نہیں ہے. آپ کو بچہ اگر بلوغت کی حد تک اگر نہیں پہنچا تو سب سے پہلے آپ ایسا کام کریں کہ اسے روزے کے نزدیک کریں، تاکہ وہ آنے والے سالوں میں اپنے واجب روزہ رکھنے کی طرف قدم رکھ سکے. تو اپنے بچے کو بلوغت کی عمر میں جو بھی نہیں پہنچا اس کے لیے جو ہے ان کو سکھائیں، جو روزے کے احکام، روزہ رکھنے سے پہلے، عبادت سے پہلے اس کے احکام سکھایا جائے، تاکہ وہ روزہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، تاکہ روزہ اس کی قبول ہو. تو احکام اسلامی بچوں کو سکھانا، اپنے نابالغ بچوں کو خاص طور پر جو بلوغت کے نزدیک احکام اسلامی سکھانا واجب ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہر علوم کی طرف انسان پیش رفت کر رہا ہے، ہر علوم کی طرف بڑھا، لیکن ہم اس بات کا بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں اور انہیں احکام اسلامی کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ماں باپ کی غیر ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ نے غافل ہو کر ان بچوں کو اس طرح سے تربیت کی ہے. تو ناظرین، آپ نے غافل نہیں ہونا اپنے بچوں سے. اپنے بچوں کو احکام اسلامی سکھائیں، احکام سکھائیں. بغیر تقلید کے، بغیر احکام اسلامی کے جانتے ہوئے عبادت کرنا، وہ عبادت ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے. اگر وہ عبادت بغیر احکام اسلامی کے ہو، بغیر تقلید کے ہو، تو وہ عبادت باطل ہے. اہل بیت کے مذہب میں واجب ہے اطاعت کرنا، تقلید کرنا، جامع شرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے. تو یہ چیزیں پہلے بچے کو سکھائیں، تاکہ روزے کے جب مسئلہ بچوں کو سکھائیں گے، مثلاً روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، روزے کی حالت میں سر پانی میں ڈبونا حرام ہے، روزے نہیں مبتلات روزہ ان کو بتائیں. کس طرح سے دوائی کھانا حرام ہے، روزے کی حالت میں دوائی کھانا بھی روزے کو باطل کرتا ہے، اس لیے حرام ہے. یا مثلاً روزے کو باطل نہ کرنے والی چیزیں، مثلاً شاور لینا، یا مثلاً اچانک انسان کا بے اختیاری میں قے کرنا، یہ چیزیں جو ہے روزے کو باطل نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین محترم، ایک اور عمل جو تشویق کرتا ہے بچوں کو روزے سے، سحر و افطار میں ان کو سالم غذائیں اور طاقتور غذائیں دینا. جب آپ ان کو غذا اچھی دیں گے، ان کو طاقتور غذائیں دیں گے، تو پھر وہ دن میں روزے کی حالت میں ان کو بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، تو ان کو روزہ رکھنے کی طرف مائل پیدا ہوگا، اور وہ ایک دن کے بعد دوسرا دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں بچوں کو ورزش نہ کرنے دیں، کیونکہ ورزش کرنے کی وجہ سے وہ بچے پیاس اور بھوک کی ان کو طلب ہوتی ہے اور وہ روزے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ورزش جو ہے افطاری کے بعد ان سے کروائیں. قرآن کی تلاوت معانی کے ساتھ ایک آیت کی تلاوت کروائیں رمضان کے مہینے میں یا رمضان سے پہلے، ان کو ان کی معنی بھی سکھائیں. قرآن کا علم سکھانا، قرآن سکھانا بھی بچوں کو پر اس وقت ماں باپ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ بچوں کے لیے ہر چیز میں رسائی ہے. آج گناہ ہر انسان کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ گناہیں انسان کو جب بچا سکتی ہے جب وہ اس گناہوں کے اثرات اور اس کی عاقبت کا ان کو پتہ ہوگا. جب کسی کو کسی کام کی عاقبت کا اگر پتہ نہیں ہو تو پھر وہ کام کو انجام دیتا ہے. جب ہم بتائیں گے بچوں کو کہ اس کام کی عاقبت کیا ہے، یہ کام برا ہے، یہ کام
جو ہے کرنا نہیں چاہیے، تو پھر وہ بچے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو قرآن کو آپ ان کو تلاوت کرنے کے لیے آپ ان سے کہیں، اور بہترین موقع جو ہے وہ سحر سے پہلے، سحر سے بعد ہے، سحر کے بعد جو ہے ان کو تلاوت کروائیں، اور ان کو اخلاقیات جو ہے وہ سکھائیں۔ جب وہ اخلاقیات آپ سکھائیں گے، جب قرآن وہ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ، تو وہ ان کا ذہن پروان چڑھے گا، اور اخلاقیات بھی بچوں کے اندر پروان چڑھے گا، اور وہ ہمیشہ اچھے کام کی طرف اس کو، ان کا ضمیر اور ان کا ذہن، اس کا دماغ اس کو ہدایت کرے گا بچے کو۔ تو اپنے بچوں سے گھر کے کاموں میں مدد حاصل کریں۔ اگر ان کو آپ نے روزہ رکھنے کی تشویق کرنی ہے، ان کو شوق دلانا، تو ان کو گھر کے کام کروائیں۔ افطاری کے ٹائم ان سے مدد طلب کریں، سحری کے ٹائم مدد طلب کریں۔ جب وہ افطاری میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دسترخوان میں جب بیٹھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے افطاری کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کل روزہ رکھوں، اور یہ جو ہے روزے میں اس طرح سے ہمیں منفعت ملتی ہے، اور ہم اس طرح سے ہم بہترین کھانے، ہم افطاری جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، تو وہ ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کے کاموں میں اپنے ساتھ رکھیں بچوں کو۔ عزیزان محترم، نیکی کے کام یعنی کہ آپ جب مسجد جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ یہ بچے آپ کی اتباع کریں گے اگر آپ نیکی کے کام ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ افطاری دینے جا رہے ہیں، آپ غریب کی مدد کرنے جا رہے ہیں، آپ فقیر کو صدقہ دینے جا رہے ہیں، آپ جو بھی کام آپ نیکی کا انجام دے رہے ہیں، وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو نیکی کے عمل کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے دل اور دماغ میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ اگر کل ماں باپ نہ بھی ہو تو اس عمل کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کیسے ایسے بھی مومنین موجود ہیں جو اپنے ماں باپ داداؤں کی جو ہے وہ عمل کو آج تک وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عمل کا فائدہ ان کے ان ماں باپ اور دادا اور نانا، یہ سارے آباء و اجداد تک ان کے جو نسل در نسل یہ نیکی ان کو پہنچتا رہتا ہے۔ یہ عمل جب جاری و ساری رہتا ہے، یہ نیکی کا ثواب ان تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی اگر ثواب آپ نے اپنے بعد جاری و ساری رکھنا ہے، تو نیکی کے عمل میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر آپ کے اس نیکی کے عمل کو آپ کو آگے بڑھا سکیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو برے عمل میں اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو منع نہیں کرتے، تو وہ برے عمل میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا عاقبت جو ہے ماں باپ کے لیے بھی ان کے برے عمل کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ہمارے اولاد کو قرار دے، ہماری نسلوں میں سے کسی اہل بیت کے دشمن کو قرار نہ دینا، ہماری نسلوں میں سارے محب اہل بیت ہوتا قیامت تک۔ پروردگار ہمارے اولاد کو ہمارے لیے مائع افتخار قرار دے، ہمارے ناظرین کو، ہمارے جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے ناظرین کے جو بھی مرحومین ہیں، ان سب کو بخش دے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں تو سب کو بخش رہا ہے، تو ہمارے مرحومین کو بھی جو دنیا سے جا چکے ان سب کو بخش دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔